بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو دس سکسth لیکچر ان سافٹ ویئر انجینئرنگ. آج ہم انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہر بار کی طرح پچھلے سبق کا اعادہ کریں گے، دیکھیں گے کہ ہم نے اس سے پہلے کیا کچھ دیکھا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی ڈسکشن کو آگے کنٹینیو کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے چل کے دیکھتے ہیں، ذرا تھوڑا سا پچھلے سبق دوہرا لیں. یہ دیکھیے سب سے پہلے ریکیپ. پچھلی بار ہم نے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی وہ یہ تھی کہ اچھی ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ لکھنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ کلائنٹ کی اور جو انجینئر جو ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ لکھ رہا ہے ان کے درمیان میں ایک اچھی ریلیشن شپ اور ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو. اور ایک اچھا ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ جو ہے وہ اسی صورت میں لکھا جا سکتا ہے کہ جب آپ اچھے طریقے سے اس ریکوائرمنٹ کو سمجھیں، کلائنٹ کے بزنس کو سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس ڈاکومنٹ کو اس طریقے سے لکھیں کہ کلائنٹ جب وہ اس ڈاکومنٹ کو پڑھے تو اسے آسانی سے وہ ڈاکومنٹ سمجھ آ جائے. اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہم نے دیکھا وہ ایوار یکبسن نے انوینٹ کیا تھا تقریباً سن 90 کی دہائی کے شروع میں. ایرکسن میں کام کرتے ہوئے ہی ڈیوائز دس میکانزم کالڈ یوز کیسز. اور اب وہ یوز کیسز کا جو میکانزم ہے وہ جس طریقے سے میں نے پہلے ذکر کیا پچھلے لیکچر میں بھی، یہ ایک طرح سے ڈی فیکٹو اسٹینڈرڈ بن چکا ہے، اور ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹس آج کل عام طور پہ اسی طریقے سے لکھے جاتے ہیں جس میں یوز کیسز استعمال کیے جاتے ہیں. یوز کیسز کا استعمال ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ لکھنے کے لیے کافی مفید سمجھا جاتا ہے، اور اس سے کافی اچھے ریزلٹس اچیو کیے گئے ہیں اب تک. اس یوز کیس کے ڈاکومنٹ کی ہم نے پچھلی بار کچھ ایگزامپلس دیکھی تھی کہ یوز کیسز ہوتے کیا ہیں، کس طریقے سے ان کو لکھا جاتا ہے. ہماری ڈائیگرامز وغیرہ کچھ ہم نے دیکھا کہ یوز کیس میں جو دو مین کمپوننٹ ہیں وہ ایک طرف تو اس کا ایکٹر ہوتا ہے اور دوسری طرف یوز کیس ہوتا ہے. ایکٹر جو ہے، ایکٹر وہ یوزر ہے یا ایکسٹرنل سسٹم ہے جو اس پرٹیکولر فنکشن کو پرفارم کرے گا جس کو ہم نے یوز کیس کا نام دیا گیا. اس یوز کیس ڈائیگرام میں یا یوز کیس ماڈل میں ہمارے دو مین کمپوننٹ ہیں، ایک ایکٹرز اور ایک یوز کیسز. تو اس ابتدائی گفتگو کے بعد آئیے چلتے ہیں ذرا اب یوز کیسز کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بھی دیکھ لیں. یہ یوز کیسز سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا بتاتا چلوں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کہ یوز کیس جو ہیں یہ ایک لینگویج جس کو یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج کا نام دیا گیا ہے. ونس اگین آج کل کی دنیا میں یہ سسٹم ریکوائرمنٹ لکھنے کے لیے اور ڈیزائن بنانے کے لیے یہ تقریباً ایک ڈی فیکٹو اسٹینڈرڈ بن چکا ہے، اور اسے ایک بڑا گروپ جسے آبجیکٹ مینجمنٹ گروپ کہا جاتا ہے، OMG، انہوں نے اسے اڈاپٹ کر لیا ہے، اور دس از بیکمنگ یونیورسل اسٹینڈرڈ. یہ ہم اس UML کے حوالے سے اس یوز کیس کو کچھ دیکھتے چلیں گے. UML کی جس طریقے سے میں بات کر رہا تھا، UML یہ لینگویج ہے، اس میں ایک اسٹینڈرڈ نوٹیشن کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یوز کیسز کے لیے بھی اس نوٹیشن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یوز کیسز کا استعمال زیادہ آسان اور بہتر کر دیتا ہے. اس حوالے سے ابھی تھوڑی دیر میں ہم اس نوٹیشن کو دیکھیں گے، لیکن جس چیز کا میں ذکر کر رہا تھا اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آپ نے یوز کیس یا ایک کام آپ نے پہلے سے کیا ہو تو اس کام کو اگر آپ کو کسی اور جگہ پہ استعمال کرنے کی ضرورت ہو، وہی کام آپ نے دوبارہ کرنا ہے، تو یہ UML جو ہے اس چیز کو آسانی سے آپ کو مہیا کر دیتی ہے کہ آپ اسی کو دو چیزیں اس میں کہلاتی ہیں، ایکسٹینڈ کرنا یا اس کو انکلوڈ کرنا. تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے اس نوٹیشن کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں گفتگو کروں گا. نوٹیشن کو دیکھنے کے لیے آئیے یہ دیکھیں کہ یوز کیسز کس طریقے سے ری یوز کیے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے میں ابھی آپ کے سامنے ایک سلائیڈ پیش کروں گا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس سلائیڈ.
یہ آپ ڈائیگرام جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی، اس میں بیسیکلی دیر آر ٹو ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹو ایکٹرز اور 5 یوز کیسز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ 2 ایکٹر، سب سے پہلے میں اس پہ بات کرتا چلوں. یہ 2 ایکٹر، ایک تو سسٹم یوزر ہے اور ایک دوسرا سیلولر نیٹ ورک ہے. سو ایکٹر کے لیے اس چیز سے بات شاید آپ پہ واضح ہو گئی ہو کہ ایکٹر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی انسان ہو، وہ کوئی ایکسٹرنل سسٹم بھی ہو سکتا ہے جو اس پرٹیکولر یوز کیس میں انٹرسٹڈ ہو. جو سیلولر نیٹ ورک کا جو ایکٹر ہے وہ 2 یوز کیسز میں انٹرسٹڈ ہے، پلیس فون کال اور دوسرا ہے ریسیو فون کال. اور دوسرا جو یوزر جو ہے وہ 3 یوز کیسز میں انٹرسٹڈ ہے، پلیس فون کال، ریسیو فون کال، یوز اسکیجولر. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک کال پلیس کرتے ہیں یا ایک ٹیلی فون کال آپ ملاتے ہیں سیل فون کے نیٹ ورک سے، تو وہ نیٹ ورک سے وہی یوز کیس چلتا ہے جو عام یوزر جب آپ اپنے لوکل لائن سے آپ کال ملائیں تو جا کے سسٹم کے ساتھ جس طریقے سے انٹریکٹ کرتا ہے، اسی طریقے سے سیلولر نیٹ ورک بھی اس سسٹم کے ساتھ اسی طریقے سے انٹریکٹ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے کال جو ہے ایک تو وہ یوزر کی طرف جا رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سیلولر نیٹ ورک یہ ایک سیپریٹ کیونکہ نیٹ ورک ہے، مین سسٹم سے ہٹ کے ہے، تو یہ بھی اسی طریقے سے جس طرح عام یوزر کو کال آپ کے ٹیلی فون تک پہنچے گی، اسی طرح سیل فون تک وہ کال سیلولر نیٹ ورک پہ پہلے جائے گی اور اس کے بعد سیل فون پر کال پہنچے گی. یہ تو بیسک وہی چیز تھی جو ہم نے پچھلی بار دیکھی، سوائے اس کے کہ ہم نے یہ اس چیز کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ ایک ایکٹر جو ہے وہ کوئی ایکسٹرنل سسٹم بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان ہونا ضروری نہیں ہے. دوسری جو اس ڈائیگرام میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2 یوز کیسز جو پلیس فون کال اور ریسیو فون کال ہے، یہ 2 اس سے پہلے یوز کیسز شاید ڈیفائن کیے گئے ہوں جن کو ہے پلیس کانفرنس کال اور ریسیو ایڈیشنل کال. ان 2 یوز کیسز کو یہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ 2 یوز کیسز پہلے سے لکھے، ان کے بارے میں جو ڈیٹیل وغیرہ جیسے وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے لکھتے ہیں، ہم نے وہ ڈیٹیلز لکھی. اور یہ جو پلیس فون کال ہے یہ اس پلیس کانفرنس کال کی ایک طریقے سے اسی چیز کو آگے بڑھا رہی ہے. تو بہت سارا پروسیجر یا میتھڈ یا طریقہ کار جو ہم نے پلیس کانفرنس کال میں لکھا ہوگا وہ سارا کا سارا اپلیکیبل ہوگا پلیس فون کال میں. اس وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ انسٹیڈ آف رائٹنگ دس یوز کیس فرام اسٹارٹ، کہ بالکل ایک سرے سے نئے سرے سے اس کو لکھیں، ہم جو پہلے جو چیز لکھی ہوئی ہے اسی کو استعمال کرتے ہیں اور اس میں جو چینجز ہیں اور کچھ جو ایڈیشنز وغیرہ ہیں وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس والے یوز کیس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے. اسی طریقے سے ریسیو ایڈیشنل کال والا یوز کیس جو ہے از بین ایکسٹینڈیڈ ان دس ریسیو فون کال والے یوز کیس میں. سو یہ تو نوٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات ہو گئی کہ یوز کیسز میں کس طریقے سے ہم مختلف یوز کیسز کو جو آلریڈی لکھے ہوئے یوز کیسز ہوں انہیں ہم ایکسٹینڈ کیسے کر سکتے ہیں اور انہیں دوبارہ استعمال کیسے کر سکتے ہیں. یوز کیسز کے حوالے سے ہی ونس اگین نوٹیشن کے حوالے سے ہی جو ہے یوزرز کو بھی آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اور یوزرز کی بھی پراپرٹیز کو آپ جو پہلے سے ڈیفائنڈ پراپرٹیز ہیں آپ اس کے ساتھ کچھ ایڈیشنز کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے ساتھ سامنے ایک دوسری ڈائیگرام نظر آ رہی ہوگی. اس میں لیفٹ سائڈ پہ ایک یوزر ہے کسٹمر اور اس سے 2 یوزرز جو ایرو نکل رہے ہیں، ایک ہے انڈیویجول کسٹمر اور ایک ہے کارپوریٹ کسٹمر. اس کا کیا مطلب ہے اور ان ایروز کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایکچولی یہ اسٹینڈرڈ یو ایم ایل نوٹیشن کا حصہ ہیں یہ ایروز، اور یہ آگے چل کے بھی ہم انہیں بار بار استعمال کریں گے. سو اس لیے مناسب ہے کہ اس موقع پہ اس کی وضاحت بھی ہو جائے. اس جگہ پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایکٹر جو کسٹمر ہے، ایک کسٹمر کا ایک جنرل بیہیویئر ہے اور اس کی 2 اسپیشلائزڈ قسمیں ہیں. ایک انڈیویجول کسٹمر کہلا سکتا ہے اور ایک کارپوریٹ کسٹمر کہلا سکتا ہے. جو انڈیویجول کسٹمر ہے وہ بھی ایک قسم کا کسٹمر ہے اور جو کارپوریٹ کسٹمر ہے وہ بھی ایک قسم کا کسٹمر ہے. ان میں کچھ پراپرٹیز کامن ہیں اور کچھ ان کی اسپیشلائزڈ پراپرٹی ہیں. اور وہ جو کارپوریٹ کسٹمر اور انڈیویجول کسٹمر دے آر کسٹمر، اور وہ وہی والے یوز کیسز استعمال کر رہے ہیں جو کسٹمر
ادروائز استعمال کر رہا ہے. اس کیس میں یہ بھی پاسبل ہے کہ ان سارے یوز کیسز کے علاوہ یہ کسٹمر کچھ ایڈیشنل جو ان کے اپنے خاص کاموں کے لیے یوز کیسز ہوں وہ بھی استعمال کر سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یو ایم ایل میں جو نوٹیشن جو یوز ہو رہی ہے یہ نوٹیشن جس طریقے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہم بار بار اس طرح کی نوٹیشنز کو استعمال کریں گے ری یوزیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. کوئی بھی چیز آپ نے ری یوز کرنی ہو اس میں اس طرح کے ایروز ہم استعمال کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ یہ اس چیز کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے یا اس سے انہیرٹ کر رہا ہے یا وغیرہ وغیرہ. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے جو کام پہلے سے کیا ہوا ہے اس کو ری یوز کر سکیں تاکہ آپ اس کام کو آسانی سے آگے بڑھا سکیں. سو یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو ڈیزائن کے حوالے سے بھی اور ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے حوالے سے بھی نہایت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا. اور اس بات کو اچھے طریقے سے اگر آپ استعمال کر سکیں گے تو آپ کم وقت میں زیادہ بہتر ریکوائرمنٹس آپ لکھ سکیں گے. تو اب اس چیز کے بعد آئیے ذرا تھوڑا سا اور بات کرتے ہیں اور یوز کیسز کو اب ذرا زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس لیول تک جب ہم بات کر چکے ہیں کہ ہم نے ایک لائن میں اس مین فنکشنلٹی کو لکھ دیا ہے کہ یہ کام ہے کیا. اب ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے ہمیں یہ لکھنا ہے, ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس کام کو کرنے کے ڈیٹیل سٹیپس کیا ہیں. تو آئیے اب چل کے ہم اس چیز پہ بھی ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اس چیز کو ڈیٹیل میں کس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں. یوز کیسز کو لکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں اور دیر از نو سنگل اسٹینڈرڈ جو مختلف لوگ استعمال کر رہے ہیں. سو میں آپ کو ان اگلی ایگزامپلز میں ایک یا دو مختلف طریقے آپ کو دکھاؤں گا, لیکن ان طریقوں کو دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں ایک یوز کیس کی جب ڈیٹیل لکھتے ہیں اس میں کیا کچھ انوالوڈ ہوتا ہے. تو اس میں جو کمپوننٹس ہیں یا اس کے جو حصے ہیں, پہلے ایک نظر ان حصوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتا چلوں, پھر ان حصوں کو میں ڈیٹیل میں ایک ایگزامپل کے ذریعے بتانے کی کوشش کروں گا اور پھر انشاءاللہ اسی چیز کو ہم آگے بڑھائیں گے. تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک یوز کیس کے کون کون سے حصے ہیں. ایک یوز کیس میں یہ 5-6 جو مختلف حصے ہیں میں ابھی آپ کے سامنے یہ پریزنٹ کروں گا اور ایک ایک حصے پہ ذرا تھوڑا سا آدھا منٹ ایک منٹ بات کروں گا بیفور وی گو انٹو ایکچوئل یوز کیسز اور ڈیٹیل میں ایگزامپل کے ساتھ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں یہ بات دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ جو ہم نے اوپر ماڈل کی بات کی ایک ڈائیگرامیٹیکلی ہم اسے دکھاتے ہیں کہ ایکٹر ہے اور یوز کیسز ہیں. جب ڈیٹیل کی ٹیمپلیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں جو یہ پرٹیکولر ٹیمپلیٹ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے جو مختلف حصے ہیں, سب سے پہلے پرائرٹی, پھر ایکٹرز, سمری, پری کنڈیشن, پوسٹ کنڈیشن, انکلوڈز, ایکسٹینڈز, نارمل کورس آف ایونٹ, آلٹرنیٹو پیتھ, ایکسیپشن اینڈ اسمپشن. یہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں پرائرٹی کیا ہے. پرائرٹی جس طریقے سے ہم نے شروع میں دیکھا تھا اور اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو مناسب طریقے سے اسکیجول میں فٹ کرنے کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہم مختلف ریکوائرمنٹس کو مختلف پرائرٹیز دیں. یعنی کہ جب ہم پلان کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ ان میں سے کون سی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور کون سی چیزیں کم امپورٹنٹ ہیں. اور جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا پلاننگ کا فیز بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ اگر ہم نے ایک لمیٹڈ ٹائم میں کوئی چیز اچیو کرنی ہے تو بعض اوقات ہمیں کچھ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. یہ پرائرٹی ہمیں یہ آسانی فراہم کرتی ہے کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کون کون سے یوز کیسز جو ہیں وہ اس فیز سے باہر نکالے جا سکتے ہیں اور اگلی فیز میں کیے جا سکتے ہیں جن کی اتنی ہائی پرائرٹی نہیں ہے. اس کے بعد جو دوسرا جو اس کا کمپوننٹ ہے, فیلڈ کہہ لیں یا کمپوننٹ کہہ لیں, وہ ہے ایکٹرز کی اسپیسیفکیشن کہ اس یوز کیس کو کون سے ایکٹرز یوز کریں گے. تیسرا سمری. سمری میں ہم نے یہ دیکھا بیسیکلی سمری یہ ایک ہائی لیول ڈسکرپشن بیان کرتی ہے اس یوز کیس کی وداؤٹ گوئنگ انٹو دا ڈیٹیلڈ اسٹیپس. یہ تھوڑا سا ایک پڑھنے والے کو یہ چیز کانٹیکسٹ فراہم کرتی ہے کہ یہ
یوز کیس کس کانٹیکس میں یوز ہوگا اور کیا چیز ہے. پھر اس کے بعد دو اور فیلڈز ہیں, ایک پری کنڈیشن اور ایک پوسٹ کنڈیشن. یہ پری کنڈیشن اور پوسٹ کنڈیشن بھی خاصے اہم فیلڈ ہیں. پری کنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس یوز کیس کو چلانے سے پہلے کیا کیا کنڈیشنز فلفل ہونی چاہیے, یعنی کہ اگر یہ پری کنڈیشن فلفل نہیں ہوگی تو یہ یوز کیس نہیں چل سکتا. اور پوسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ جب یہ یوز کیس ختم ہو جائے گا تو اس وقت سسٹم کس اسٹیٹ میں ہوگا, اس وقت کیا کنڈیشن ہوگی, کس طریقے سے آپ کے جو بھی اوور آل سسٹم کی اسٹیٹ ہوگی وہ کس طریقے سے پریزرو ہوگی. دین وی ہیو انکلوڈس اینڈ ایکسٹینڈس, یعنی کہ یہ یوز کیس جو ہے اگر کسی یوز کیسز کو انکلوڈ کر رہا ہے یا کسی یوز کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے تو یہ وہ ان یوز کیسز کا حوالہ ہے, ایک طرح سے ریفرنس ہے. اس کے بعد ہم یوز کیسز کی ڈیٹیلز کی بات کرتے ہیں, اور یوز کیسز کی ڈیٹیلز جو ہیں اس میں تین حصے ہیں. ایک حصہ نارمل کورس آف ایونٹس, دوسرا حصہ آلٹرنیٹو پیتھ, اور تیسرا حصہ ایکسیپشنز کا. نارمل کورس آف ایونٹ وہ ایک سیکوینس آف ایکشنز اینڈ ری ایکشنز ہے, سیکوینس آف اسٹیپس ہے, جو یہ بات آپ کو بتاتا ہے کہ عام طور پہ جب یہ یوز کیس استعمال کیا جائے گا تو کیا کیا اسٹیپس پرفارم کیے جائیں گے, کس طریقے سے یوزر اسٹیپس لے گا, اور سسٹم کون سے کس طریقے سے اس پہ ریئیکٹ کرے گا اور کیسے کیسے رسپانس کرے گا. آلٹرنیٹو پیتھ وہ پیتھس ہوتے ہیں جہاں پر نارمل کورس سے ہٹ کر بعض اوقات ایک دوسرا کورس لیا جاتا ہے, دوسرا پیتھ اختیار کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا جب ہم اس کی ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن دیکھیں گے تو شاید یہ چیز آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے کہ نارمل آلٹرنیٹو پیتھ کیا ہے اور نارمل پیتھ کیا ہے. اور تیسرا حصہ جو ہے یہ ہے ایکسیپشنز. ایکسیپشنز کا کیا مطلب ہے؟ ایکسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس یوز کیس کو کوئی یوزر یوز کر رہا ہوگا تو اس میں اگر کوئی ایرر آ جائے, کوئی پرابلم آ جائے, کوئی ایسی کنڈیشن آ جائے جو عام طور پہ جو از ناٹ اے نارمل کنڈیشن, تو اس کیس میں سسٹم کیسے بیہیو کرے گا, وٹ آر دوز ایکسیپشنز اینڈ وٹ کین بی ڈن. چوتھا حصہ اسمپشنز کا حصہ ہے. اس میں یوز کیس کے بارے میں کچھ نوٹس لکھے جا سکتے ہیں, کچھ جو بھی اسمپشنز ہیں ان کو اسٹیٹ کیا جا سکتا ہے, اور زیادہ اس کے بارے میں کامنٹس لکھے جا سکتے ہیں. مقصد یہ ساری بات کہنے کا یہ ہے کہ ان سارے طریقوں سے آپ یعنی کہ یوز کیس کو اس طریقے سے لکھیں کہ بات پورے طریقے سے مکمل طریقے سے سمجھ آ جائے. اس ٹیمپلیٹ کو استعمال کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے ذرا میں اس کو دہرا دینا چاہتا ہوں. اس کے مختلف کمپوننٹ جو 6-7 ہم نے مختلف چیزیں دیکھیں. سب سے پہلے ہم نے پرائرٹی کا حوالہ دیا کہ ہم ہر یوز کیس کی پرائرٹی بتائیں گے کہ کیا ہے, تاکہ ہم یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ یہ کس فیز میں جا سکتا ہے, اور اگر کسی یوز کیس کو نکالنا ہے تو وہ کون سے یوز کیسز ہیں جو اس پرٹیکولر ڈیولپمنٹ ریلیز سے باہر جا سکتے ہیں اور آگے کے لیے ان کو اسکیجول کیا جا سکتا ہے. دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ یہ یوز کیس کی چھوٹی سی ڈسکرپشن کیا ہے, ایک انفارمل سی ڈسکرپشن کی یوز کیس, تاکہ ایک پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے یوز کیس میں کون کون سے ایکٹرز اس یوز کیس کو یوز کر سکتے ہیں. وہ ایکٹرز تھے. یہ یوز کیس کن یوز کیسز کو ایکسٹینڈ کرتا ہے یا کن یوز کیسز کو انکلوڈ کرتا ہے, اور اسی طریقے سے اگر ہم ایکٹرز کے حوالے سے دیکھیں کون کون سے ایکٹرز ایسے ہیں جو ان یوز کیسز ان ایکٹرز کو جو اس یوز کیسز کے ہیں اس کو انہیرٹ کر رہے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یوز کیس کی جب ڈیٹیل ڈسکرپشن میں اس کے 3 میجر کمپوننٹ ہیں. 3 میجر کمپوننٹ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اس کا مین کورس آف ایکشن, جو اس کا مین کورس ہے جہاں پر مین ایکٹیویٹی جو اس یوز کیس میں ہوگی وہ کس طریقے سے ہوگی, کیا اسٹیپس ہوں گے. دوسری جو چیز ہم نے دیکھی وہ تھی کہ اس یوز کیس کے آلٹرنیٹو پیتھس کون سے ہیں, کہ مین کورس سے ہٹ کے کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو اس یوز کیس میں ہوں گی. اور فار ایگزامپل کہ اگر آپ ایک کام کرتے کرتے اسے کینسل کرنا چاہتے ہیں, دیٹ از ناٹ دی نارمل کورس آف ایکٹیویٹی دیٹ ون وڈ پرفارم, تو یہ ایک آلٹرنیٹو اس کا پیتھ ہو گیا. تیسرا جو اس میں امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ ہے ایکسیپشنز کا, کہ اگر یوز کیس چلتے چلتے کسی وجہ سے کوئی خرابی ہو جاتی ہے, کوئی چیز ایسی ہے جو
آپ پوری نہیں کر پاتے تو جو ایرر سامنے آئے گی اس ایرر کا کیا مطلب ہے, کس طرح کی وہ ایکسیپشنز ہیں اور انہیں کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. اور آخر میں یوز کیس کے سینیریو نوٹس, کہ یہ یوز کیس جو ہے یہ اس کے بارے میں آپ ذرا کچھ اور کامنٹس یا ریمارکس یا کچھ اس طرح کی اسمپشنز یا اس طرح کی کوئی چیز جو اسے اور زیادہ کوئی چیزیں اگر رہ گئی ہوں تو انہیں زیادہ وضاحت سے بیان کیا جا سکے. یہ ایک ٹیمپلیٹ تھا. اسی طریقے سے ایک اور دوسرا بہت پاپولر ٹیمپلیٹ جو آپ کتاب میں دیکھ سکیں گے وہ جو ہے وہ 2 کالم ٹیمپلیٹ ہے, جس میں سوائے اس چیز کے کہ باقی سب کے سب کمپوننٹس وہی ہیں, جو کورس آف ایکشن جو ہے آپ کے جو سٹیپس جو ہیں ان کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے کہ جو یوزر ہے یعنی کہ ایکٹر جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہوتا ہے اور جو سسٹم ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہوتا ہے, اور اس میں ایکٹر اور سسٹم کی انٹریکشن آمنے سامنے ایک طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ یوزر نے یہ ایکشن لیا, سسٹم نے اس طریقے سے جواب دیا یا اس طریقے سے ریئیکٹ کیا یا اس طریقے سے رسپانس دی, اور اس رسپانس کے جواب میں جو ایکٹر جو ہے اس نے کیا سٹیپ لینا ہے تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھ سکے. سو ایک سیکوینشل اسے لکھنے کے بجائے اس دوسرے ٹیمپلیٹ میں یہ ایک 2 کالم کی فارمیٹ میں اس کو لکھا جاتا ہے. باقی تقریباً ساری چیزیں وہی کی وہی ہیں. ٹیمپلیٹس اس طریقے سے میں نے ذکر کیا پہلے بھی کہ ٹیمپلیٹس جو ہیں یہ کوئی بہت سٹینڈرڈ سی چیز نہیں ہے. مختلف جگہوں پہ آپ کو مختلف ٹیمپلیٹس آپ کو نظر آئیں گے. کسی میں کوئی چیز کم ہوگی, کسی میں کوئی چیز زیادہ ہوگی. ہو سکتا ہے کسی جگہ آپ کو پرائرٹی نظر نہ آئے, ہو سکتا ہے آپ کو کسی جگہ اس کے علاوہ کچھ اور فیلڈز نظر آئیں جس میں کچھ اور ڈسکرپشن لکھی جا سکتی ہے. بہرحال جو یوز کیس کی جو سب سے امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ ہے یوز کیس کے سٹیپس, جس میں آپ مین کورس آف ایکشن, آلٹرنیٹو پیتھس اور ایکسیپشن, ان 3 چیزوں کو ہر حال میں بیان کرنا ہے, اور یہ ہر یوز کیس ٹیمپلیٹ کا حصہ ہوگا. اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں ایک ڈیٹیلڈ ایگزامپل جو یوز کیس جو ہم نے جو ٹیمپلیٹ کا ذکر کیا, اس ٹیمپلیٹ کو کیسے ہم ایگزامپل کے ذریعے میں آپ کے سامنے وضاحت پیش کروں گا. تو آئیے چلتے ہیں یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ جو ایگزامپل آپ کے سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ ایگزامپل ایک سسٹم کی ہے جس میں کچھ انفارمیشن کو ڈیلیٹ کرنے کا ذکر ہے. یعنی کہ یہ ایکچولی یہ ایک کمیشنز کا سسٹم ہے جس سے یہ ایگزامپل لی گئی تھی, لیکن بیسک اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سسٹم میں کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشن کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے جو آپ نے پہلے سے آپ نے سیو کی ہوئی تھی, تو اس ڈیلیٹ کا یوز کیس جو ہے وہ کس طریقے سے پرفارم کرے گا, کیا یوزر کیا سٹیپس لے گا, اور سسٹم نے ایکچولی کس طریقے سے رسپانس کرنا ہے, اور یہ الٹیمیٹلی کس طریقے سے جا کے ختم ہوگا. تو سب سے پہلا فیلڈ ہے پرائرٹی کا. اس میں ہم نے پرائرٹی اس کی سیٹ کی 3. اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از ناٹ پرابلی دی ٹاپ پرائرٹی. اٹ آل ڈیپینڈس پون کہ پرائرٹی کے آپ کے لیولس کیا ہیں. ٹپیکلی 1 سے 5 تک اگر آپ لیول سمجھیں تو دس از سم تھنگ ان دی مڈل. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان پرٹیکولر آرگنائزیشن آپ نے پرائرٹی کی جو ڈیفینیشن کی ہوئی ہے اس میں یہ ہائیسٹ پرائرٹی ہو. تو یہ جو پرائرٹی جو چیز ہے یہ اس آرگنائزیشن کی اپنی انٹرنلی ڈیفائنڈ یہ چیز ہوگی. اس کا یوز کیس ایز سچ یعنی میں یا آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے, یا ہر آرگنائزیشن یا ہر سسٹم جو ہے وہ اپنے طریقے سے اس کو ڈیفائن کرے گا. دوسرا ہے ایکٹر, کہ اس کو کون ایکٹرز اس یوز کیس کو پرفارم کر سکتے ہیں, اور اس کیس میں ہم نے وہ ایکٹر کا نام لکھا ہے یوزر. چھوٹی سی سمری جو اس یوز کیس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ ڈیلیٹنگ انفارمیشن الاؤز دا یوزر ٹو پرماننٹلی ریموو انفارمیشن فرام دا سسٹم. یعنی کہ جب آپ کسی انفارمیشن کو ریموو کر دیں گے, ڈیلیٹ کر دیں گے, تو یہ سسٹم سے پرماننٹلی اس میں سے ڈیلیٹ ہو جائے گی. اس کو دوبارہ ریٹریو کرنا ممکن نہیں ہوگا. اینڈ ڈیلیٹنگ انفارمیشن از اونلی پاسبل وین دی انفارمیشن ہیز ناٹ بین یوزڈ ان دا سسٹم. یہ ایک اور امپورٹنٹ چھوٹا سا یہ اس بزنس ڈومین کے پوائنٹ آف ویو سے شاید بڑا امپورٹنٹ چیز ہو, اور عام طور پہ یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں خیال نہیں رکھا جاتا. تو اس وجہ سے میں یہاں پر سمجھتا ہوں کہ یہ گو کہ شاید اس پرٹیکولر کانٹیکس میں تو شاید اتنی امپورٹنٹ بات نہ ہو, لیکن ان جنرل آپ اس چیز کا خیال رکھیے کہ عام طور پہ انفارمیشن جب ڈیلیٹ کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جب انفارمیشن کوئی
کوئی ڈیٹا یا کوئی آبجیکٹ جب یوز کیا جاتا ہے تو اس ڈیٹا یا آبجیکٹ کے لنکس دوسرے ڈیٹا اور آبجیکٹس کے ساتھ بن جاتے ہیں. اور ٹپیکلی بزنس سسٹمز میں جب ایک بار آپ نے ایک ایکٹیویٹی آپ نے پرفارم کر لی, کوئی انفارمیشن کسی کانٹیکسٹ میں آپ نے یوز کر لی, اس کو ڈیلیٹ کرنا کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل کہ اگر آپ ای سی کمیشن کے کیس میں آپ نے ایک پروڈکٹ ڈیلیٹ کر دی اور بعد میں پتہ لگا کہ کسی کمیشن ایجنٹ نے وہ پروڈکٹ بیچی ہوئی تھی, تو اس کا کمیشن کا حساب رکھنا ذرا کافی مشکل ہو سکتا ہے. تو ڈیلیٹ کرنا یہ ذرا کافی ایک نازک معاملہ ہوتا ہے اور عام طور پہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو یہ ذرا تھوڑا سا میں اس اسٹیج پہ آپ کو بس تھوڑا سا وارن کرنا چاہتا تھا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. پری کنڈیشن, یہ پری کنڈیشن اس یوز کیس کو چلانے کے لیے یا اس انفارمیشن کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے کیا کنڈیشن ضروری ہے, اور اس میں یہ بات جس طریقے سے لکھی گئی ہے کہ انفارمیشن واز پریویسلی سیوڈ ٹو دی سسٹم اینڈ اے یوزر نیڈس ٹو پرماننٹلی ڈیلیٹ دی انفارمیشن. یعنی کہ یہ دو چیزیں ہیں کہ یہ پہلے سے یہ انفارمیشن وہ ہونی چاہیے جو سسٹم میں آلریڈی موجود ہے اور پھر آپ اس کو ایکچولی پرماننٹلی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور پوسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ the information is no longer available anywhere in the system, کہ ایک بار یہ ڈیلیٹ ہو گئی تو پھر کسی طریقے سے یہ واپس نہیں آئے گی, تو پھر نہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں, نہ کسی رپورٹ میں آپ کو ملے گی وغیرہ وغیرہ. تو اس پرٹیکولر ڈیلیٹ کے کیس میں یہ ایسا کیس ہے. ہو سکتا ہے کچھ اور ڈیلیٹ کا آپ لکھیں جہاں پر آپ کہیں کہ اس انفارمیشن کو ڈیلیٹ کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ صرف میں نے اس کو مارک کر دیا ہے ڈیلیشن کے لیے, یہ سسٹم سے پرماننٹلی ڈیلیٹ نہیں ہوگی, لیکن کوئی اس کو استعمال نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا چیز جو ہے یہ کانٹیکسٹ ڈیپینڈنٹ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس سسٹم کو یوز کرنا ہے اور اس پرٹیکولر یوز کیس کا اس سسٹم کے کانٹیکسٹ میں یا اس ڈومین کے کانٹیکسٹ میں کیا رول ہے. نیکسٹ فیلڈ از انکلوڈس, کہ یہ کون کون سی یوز کیسز کو انکلوڈ کر رہا ہے. ہم نے دو لکھے ہیں, ریکارڈ ٹرانزیکشن اینڈ کینسل ایکشن. ایکسٹینڈس, اٹ از ناٹ ایکسٹینڈنگ اینی. اب ذرا زیادہ انٹرسٹنگ پارٹ پہ آتے ہیں جہاں پر یوزر کی ایکشن اور سسٹم کا ریئیکشن. تو سب سے پہلا جو ہے یوزر یہ اسٹیپ لیتا ہے, دا یوز کیس اسٹارٹس وین دی یوزر وانٹس ٹو ڈیلیٹ این انٹائر سیٹ آف انفارمیشن سچ ایز اے یوزر, کمیشن پلان اور اے گروپ. سو یہ اس ڈومین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ کمیشن پلان شاید یہ کمیشن سسٹم کا کوئی حصہ ہے, کوئی اس ڈومین میں کوئی گروپ کوئی چیز ہے, کوئی یوزر کوئی چیز ہے. اگر اس کانٹیکس کو ایک طرف سائڈ پہ رکھ دیا جائے کہ یہ کیا چیز ہے, یہ پورا سسٹم کو دیکھے بغیر یہ بات شاید سمجھ نہیں آ سکتی, لیکن ود ان دیٹ کانٹیکسٹ ہم اسیوم کرتے ہیں کہ یہ مختلف کمپوننٹس ہیں جو اس کمیشن سسٹم میں ہیں جن کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے. The user selects the set of information that she would like to delete and directs the system to delete the information. یہاں پر یعنی کہ وہ یوزر کے سامنے وہ سارے کمپوننٹس موجود ہوں گے, ان میں سے یوزر کسی ایک چیز کو سلیکٹ کرے گا اور اس کے بعد سسٹم کو کہے گا کہ اس چیز کو ڈیلیٹ کر دو. سسٹم ریسپونڈس بائی آسکنگ یوزر ٹو کنفرم ڈیلیٹنگ دی انفارمیشن. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم اس سے پہلے کہ سسٹم ایکچولی اس چیز کو ڈیلیٹ کرے ایک بار اس چیز کو کنفرم کرے گا. یہ ضروری سٹیپ اس لیے ہے ونس اگین اس کانٹیکس میں کہ یہ ڈیلیٹ کرنے والی انفارمیشن, ڈیلیٹ کرنے والا سٹیپ ایسا سٹیپ ہے کہ ایک بار یہ چیز ڈیلیٹ کر دی تو دوبارہ آپ اسے دیکھ نہیں سکتے, کسی طریقے سے یوز نہیں کر سکتے. اسی جگہ پہ اگر آپ جہاں پر میں یوزر ایکشن کی بات کر رہا تھا وہاں پر دو ایکسیپشنز کا بھی ذکر ہے جس پہ آگے چل کے میں تھوڑی سی بات کروں گا. لیکن سسٹم کے ریئیکشن کے ریسپانس میں یوزر کنفرمز ڈیلیشن, یوزر وہ کنفرمیشن اسے دیتا ہے کہ ہاں میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم سسٹم ریئیکٹس ایز بائی ڈیلیٹنگ دی انفارمیشن اینڈ نوٹیفائنگ دی یوزر دیٹ دی انفارمیشن ہیز بین ڈیلیٹڈ فرام دا سسٹم. کہ سسٹم جو ہے وہ انفارمیشن کو کمپلیٹلی ڈیلیٹ کر دے گا اور یوزر کو بتا دے گا کہ یہ انفارمیشن ڈیلیٹ ہو گئی ہے. اب یہاں پر پہلے ایکسیپشنز کا ذکر تھا, میں اس پہ بھی آؤں گا, لیکن اس سے پہلے ذرا آلٹرنیٹو پیتھس کا ذکر کر لیجئے. دو جگہ پہ آلٹرنیٹو پیتھ کا ذکر ہے. اسٹیپ نمبر 4 پہ یہاں پر ہے کہ یوزر کنفرمز ڈیلیشن. جب سسٹم نے اس چیز کو یوزر کو سے پوچھا کہ یہ انفارمیشن کیا آپ واقعی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, ایٹ دیٹ اسٹیپ یوزر ہیز دس آپشن آف کینسلنگ دس تھنگ. اصل میں یوزر ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہے
سو دیٹ از دی نارمل کورس آف ایکشن. کینسل کرنا از ناٹ دی نارمل کورس آف ایکشن, لیکن کینسل بھی کیا جا سکتا ہے اگر یہ یوزر سمجھے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا جو میں نے شروع کر دیا ہے. سو دیٹ از دی آلٹرنیٹو پیتھ دیٹ یوزر ڈز ناٹ کنفرم ڈیلیشن, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم if the user does not confirm deletion, the information does not delete, اور وہ سسٹم اس کو اس طریقے سے رسپانس دے گا کہ یہ انفارمیشن ڈیلیٹ نہیں ہوئی. جب ہم نے دیکھا تھا کہ جب یوزر نے کنفرم کیا تھا تو سسٹم نے کہا تھا کہ ڈیلیٹ ہو گئی. اس کیس میں سسٹم کہہ رہا ہے کہ یہ انفارمیشن ڈیلیٹ نہیں ہوئی, یہ کینسل ہو گیا, ابورٹ ہو گیا. اب ذرا ایکسیپشن کے کیس میں بھی ذرا آئیے. ایکسیپشن کون سے کیسز ہیں جہاں پر آپ کو اسٹیپ نمبر 2 پہ 2 ایکسیپشنز کا ذکر تھا. پہلی ایکسیپشن یہ ہے, دا سسٹم ول ناٹ الاؤ یوزر ٹو ڈیلیٹ انفارمیشن دیٹ از بینگ یوزڈ ان دا سسٹم. یہ نارملی یوزر وڈ وانٹ ٹو ڈیلیٹ سم تھنگ. اگر آپ نے وہ سمری ہم نے جہاں پر ذکر کیا تھا وہاں پر ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ صرف وہ انفارمیشن ڈیلیٹ ہو سکتی ہے جو اس سے پہلے وہ آبجیکٹ یا وہ ڈیٹا جو ہے کسی اور جگہ پہ استعمال نہیں ہوا اور از ناٹ ریفرنسڈ اینی ویئر. تو اگر یوزر جو ہے وہ اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرے گا, سسٹم کہے گا کہ یہ آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. سو دیٹ از این ایکسیپشن ٹو دی نارمل کیس. اس کے بعد ایک اور ایکسیپشن ہے جو پوری کی پوری ونس اگین اس ڈومین اسپیسیفک ایکسیپشن ہے, تو اس وجہ سے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے کچھ ایسی چیز پاسبل ہو سکتی ہے کہ یوزر وہ کام کرنا چاہے اور سسٹم نے اس پہ کچھ کنسٹرینٹس امپوز کی ہوئی ہیں اور وہ ایکسیپشن کنڈیشن وہاں پر آ جائے اور وہ کام نہ کیا جا سکے. آگے ہے اسمپشنس کا پورشن. اسمپشن میں ہم نے ونس اگین پورے ذرا اس کو اسی بات کو شاید کامنٹ دے دیے ہیں, اسی کو زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ڈیلیٹنگ انفارمیشن از ناٹ ریٹینڈ ان دا سسٹم. ڈیلیٹنگ انفارمیشن کورز اے پرماننٹ ڈیلیشن آف این entire set of data such as a commission plan, user group. Deleting a portion of an entire set constitutes modifying the set of data. یہ assumption ہم نے یعنی کہ یہ خاص طور پہ پہلے تو باتیں وہی تھیں جو دوسری جگہ پہ بھی لکھی ہوئی ہیں, لیکن یہ ایک طریقے سے اس کو ذرا کلیریفائی کرنے کی کوشش ہے. لیکن یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس انفارمیشن کو پورے کے پورے اس آبجیکٹ کو یا پورے سیٹ کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اگر اس سیٹ کا کسی ایک پوری اینٹی میں سے ایک چھوٹا پورشن آپ سب سیٹ ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ اینٹی ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ اس اینٹی کے کچھ فیلڈز کو آپ نے ماڈیفائی کر دیا ہے. سو ان دیٹ کیس دیٹ انفارمیشن ایز اے ہول ول ناٹ بی ڈیلیٹڈ پرماننٹلی. سو اس طریقے سے ہم نے یہ اس ڈیٹیلڈ ایگزامپل کی مدد سے دیکھا کہ اس کے مختلف ٹیمپلیٹ کے جو مختلف حصے ہیں ان میں انفارمیشن کیسے لکھی جاتی ہے اور اس انفارمیشن کا کیا مطلب ہے. میں ایک بار پھر سے دوبارہ اس چیز کو ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ یوز کیس کے جو سب سے امپورٹنٹ حصے ہیں وہ اس کی مین کورس آف ایکشن, آلٹرنیٹو پیتھس اور تیسرا ایکسیپشن. یہ عام طور پہ یوز کیس لکھنے میں جو غلطی ہو جاتی ہے, اور کئی بار میں نے یہ دیکھا ہے کہ یوز کیسز اس طریقے سے لکھے جاتے ہیں کہ اس میں صرف مین کورس آف ایکشن لکھا جاتا ہے, ایکسیپشنز اور آلٹرنیٹو پیتھس نہیں لکھے جاتے. جب تک ایکسیپشنز اینڈ آلٹرنیٹو پیتھس نہیں لکھے جائیں گے تو اس چیز کا امکان رہتا ہے کہ جب ایکچولی وہ کام کرنا شروع کرے گا سسٹم تو اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے گی. تو اس چیز کے بارے میں جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ آلٹرنیٹو پیتھس یا ایکسیپشن نہیں لکھے گئے تو یہ سوال ضرور کر لیا کیجئے کہ کیا واقعی یہ ایسا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی آلٹرنیٹو پیتھس یا ایکسیپشن نہ ہو, دیٹ از پرفیکٹلی آلرائٹ, لیکن ایک بار یہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ فلیگ ریز کرنا, ایک وارن کر دینا ضروری ہے کہ یہ ذرا ہوشیار ہو جائیں کہ یہ اس میں یہ چیز نہیں لکھی گئی, کیا واقعی ایسا ہے کہ یا کوئی چیز مس کر دی ہے. یوز کیسز جو لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو ریپرزینٹ کرنے کے اور بھی یو ایم ایل میں کافی سارے طریقے ہیں, اور ڈسکرپٹیو طریقے سے یوز کیس لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو پکٹوریلی بھی ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے. اور بہت سارے کیسز میں ایک وہ پکچر جو ہے وہ کافی مددگار ثابت ہوتی ہے, کافی آسانی اس سے پیدا ہو جاتی ہے. جس طریقے سے پہلے بھی میں نے کہا تھا اور ہمیشہ یہ محاورہ ہے کہ پکچر از ورتھ 1000 words,
تو جب ایک یہاں پر آپ آسانی سے اس کی تصویر کی صورت میں اسے ڈسکرائب کر سکیں, دیٹ از آلویز اے ڈیزائربل سینیریو. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ یاد رکھا جائے کہ جو ڈائیگرام اور یوز کیس جو دوسری ڈسکرپشن جو ہے وہ اس میں ڈسکرپنسی نہیں ہونی چاہیے. اور بعض کا یہ میں نے یوز کیسز ایسے بھی لکھے ہوئے دیکھے ہیں کہ ڈسکرپشن کچھ کہہ رہی ہے اور پکچر کچھ کہہ رہی ہے اور اس سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی. اصل بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یوز کیسز جو ہے پکٹوریلی بھی ڈسکرائب کیے جا سکتے ہیں. اس میں سے ایک پکٹوریل ریپرزنٹیشن یوز کیس کی میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس ریپرزنٹیشن کو ایکٹیویٹی ڈائیگرام کہتے ہیں. ایکٹیویٹی ڈائیگرامس کیا چیز ہے؟ ایکٹیویٹی ڈائیگرامس ایکچولی اسینشلی اٹس اے فلو چارٹ. یہ اس پوری ایکٹیویٹی کا جو آپ نے یوز کیس میں لکھی اس ایکٹیویٹی کو ایک فلو چارٹ کی صورت میں سارٹ آف بیان کیا جا رہا ہے. گو کہ یہ شاید وہ اسٹینڈرڈ فلو چارٹ کی نوٹیشن سے تھوڑی بہت مختلف ہو, یہ یو ایم ایل کی اپنی نوٹیشن ہے, لیکن اسینشلی یہ وہی طریقہ کار ہے جو فلو چارٹ میں لکھا جاتا ہے. اور اس میں پکٹوریلی ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ اسٹیپس کون سے ہیں, آلٹرنیٹو پیتھس کون سے ہیں, ایکسیپشنز بھی اس میں دکھائی جاتی ہیں. سو ایک طریقے سے وہی ایکٹیویٹی جو آپ نے ویسے یوز کیس میں آپ نے بیان کی ڈسکرپٹیولی, وہی آپ یہ ایک ڈائیگرام کی صورت میں آپ پیش کرتے ہیں. یہ ڈائیگرام جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ اسی یوز کیس کی ڈائیگرام ہے جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈیٹیل ڈسکرپشن دیکھی. یہ یوز کیس ایک دائرے سے شروع ہو رہا ہے, تو یہ دیٹ انڈیکیٹس دا اسٹارٹنگ پوائنٹ, اور وہ جو نیچے جو دائرہ ہے اس کے گرد ایک چھوٹا سا سرکل ہے, بیسیکلی دو دائرے, ایک فیلڈ اور اس کے باہر ایک اور سرکل, یہ ڈینوٹ کرتا ہے کہ یوز کیس ختم کدھر ہو رہا ہے. تو اس ڈائیگرام کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ وہی سٹیپس ہیں جو ہم نے پہلے دیکھے ڈسکرپٹیو فارم میں. جو یوزر اس میں جو صرف ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ یوزر اور سسٹم کی ڈسٹنکشن الگ سے نہیں ہے. تو اگر آپ نے 2 کالم والا فارمیٹ یوز کیا ہوا ہے تو شاید اس میں اور اس میں تھوڑا سا آپ کو دیکھنے میں مشکل پیش آئے, لیکن اگر آپ نے ایک سیکوینشل فارمیٹ آپ نے یوز کیا ہے تو دس از ایگزیکٹلی دا سیم فارمیٹ, سوائے اس کے کہ یہ ہر سٹیپ کو, یہ جو ایک اوول سی شیپ ہے یہ ایک سٹیپ ہے, جو ڈائمنڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے ایک طریقے سے اف کنڈیشن ہے یا برانچ یہاں سے ہو رہی ہے, یہ وہ برانچز ہیں یہاں یا تو آپ ایک ایکسیپشن کنڈیشن کے کیس میں ادھر جائیں گے یا آپ ایک آلٹرنیٹو پیتھ کے کیس میں ادھر جائیں گے. تو یہ پہلا اگر آپ اوول دیکھیں چوز آبجیکٹ ٹو ڈیلیٹ, یہ وہی ایکشن ہے جو یوزر نے ایک سب سے پہلے ایک آبجیکٹ سلیکٹ کیا جس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا تھا. سسٹم انیشیٹس ڈیلیشن, اور اس کے بعد جو ایک ایکسیپشن کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے وہ آبجیکٹ یا وہ انفارمیشن یا وہ ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی جو جس پہ ریسٹرکشن ہے, جو ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا کسی وجہ سے. تو یہ اس کیس میں یہ دائیں طرف یہ ایکسیپشن کیس میں چلا جائے گا اور جو ریزلٹ آپ کو ملے گا کہ وہ آبجیکٹ از ناٹ ڈیلیٹڈ. اگر یہ ایکسیپشن کیس نہیں آتا تو پھر سسٹم 2 طریقے سے آپ کو یہ پوچھے گا کہ آپ نے اس کو واقعی ڈیلیٹ کرنا ہے کہ نہیں ڈیلیٹ کرنا, یوزر کو یہ چیز پوچھے گا. اور اگر یوزر اس کو کینسل کرتا ہے تو ونس اگین یہ آپ اس جگہ پہ بھی پہنچ جائیں گے جس پہ آپ ایکسیپشن کے کیس میں پہنچے تھے, یعنی کہ وہ آبجیکٹ ڈیلیٹ نہیں ہوا. اور اگر یوزر اس کو کنفرم کرتا ہے تو پھر یہ آبجیکٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد یہ یوز کیس نوٹیفیکیشن کے بعد یوزر کو کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے, میں نے کام کر دیا ہے, اس کے بعد یہ یوز کیس ختم ہو جائے گا. تو بہت سارے کیسز میں یہ ایکٹیویٹی ڈائیگرام کافی مددگار ثابت ہوتی ہے. یہ ایکٹیویٹی ڈائیگرامس جس طریقے سے میں نے کہا کہ کافی سینیریوز کو ایکسپلین کرنے میں کافی مددگار ہو سکتی ہیں. میں اس سے پہلے کہ میں ذرا آگے بولوں, یہ ایک لفظ جو میں سینیریو کا بول گیا ہوں, میرا خیال ہے کہ اس کی وضاحت کرنا ذرا تھوڑا سا اس سٹیج پہ شاید ضروری ہو. سینیریو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کہانی.
سو آپ ایک کہانی کے طور پہ اس چیز کو پیش کر رہے ہیں, ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں, ایک واقعے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں, تو یہ یوز کیس لکھا جو جاتا ہے یہ ایک طریقے سے ایک سینیریو کے طور پہ لکھا جاتا ہے. تو واپس آتے ہیں ایکٹیویٹی ڈائیگرام پہ. تو یہ جو سینیریوز کی ڈسکرپشن پکٹوریلی جو ہم دیتے ہیں یہ ایکٹیویٹی ڈائیگرامز کے ذریعے, یہ کافی یوزفل ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے عموماً. لیکن چند جگہوں پہ یہ کچھ اتنی یوزفل نہیں بھی ہوتی. میں اس چیز کی بھی اس موقع پہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہ ایکٹیویٹی ڈائیگرام جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ اسی ڈسکرپشن کی ایک پکٹوریل ویو ہے, اسی کی ڈپکشن ہے جو پہلے ہم نے یوز کیس کی ڈیٹیل ڈسکرپشن میں ہم نے دیکھی. تو ایک آدھ جگہ میں نے ایسے بھی دیکھا کہ ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ہر یوز کیس کے ساتھ اس کی ایکٹیویٹی ڈائیگرام لکھنا ضروری ہے. اس کیس میں پرابلم یہ ہوا کہ دیر ور سم ویری سمپل یوز کیسز جن میں کوئی خاص آلٹرنیٹو پیتھس یا ایکسیپشن کنڈیشنز نہیں تھیں, ان کے لیے بھی ایکٹیویٹی ڈائیگرام بنائی گئی. اب جب ایک ہی چیز کو آپ دو مختلف جگہ پہ آپ لکھتے ہیں, ایک وہ یوز کیس میں ایک ساتھ اس کی ایکٹیویٹی ڈائیگرام میں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ایک بالکل سیکوینشل سا پروسیس ہے تو کوئی خاص ویلیو ایڈ نہیں ہو رہی, اس سے کوئی خاص آپ کی انفارمیشن میں اضافہ نہیں ہو رہا کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے. تو ایک تو وہ خامخواہ کا اوور ہیڈ ہے, خامخواہ آپ اس پہ ٹائم لگا رہے ہیں. دوسرا جو نہایت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے اور ویسے ہی ان جنرل, کہ جب انفارمیشن ایک ہی انفارمیشن ایک سے زیادہ جگہ پہ پڑی ہوگی مختلف صورتوں میں یا ایک ہی صورت میں, تو اس میں کوہیرنس کے ایشو آ جاتے ہیں. کوہیرنس کیا چیز ہے کہ وہ انفارمیشن جو ہم پیش کرتے ہیں وہ ہمیشہ کوہیرنٹ ہونی چاہیے. دونوں جگہ پہ جو پکچر نظر آئے, جو سینیریو بنے, جس چیز کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے, پڑھنے والا اگر اس چیز کو پڑھے تو اسے بھی وہی بات سمجھ آئے, اگر اس کو دیکھے تو وہی مطلب نکلے. جب آپ یہ انفارمیشن کو دو جگہ پہ آپ نے لکھنا شروع کر دیا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کو چینج کرنا پڑے, کوئی سینیریو چینج ہو گیا یا جب آپ نے لکھا تو یوزر نے کہا کہ نہیں یہ اس طریقے سے نہیں, یہ اس طریقے سے ہے, تو اس کیس میں آپ کو دو مختلف جگہوں پہ چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جہاں پر آپ نے ڈسکرپشن ڈیٹیل ڈسکرپشن دی ہے وہاں پر بھی آپ کو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پر آپ نے ایکٹیویٹی ڈائیگرام دی ہے وہاں پر بھی اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سو میں جیسے ذکر کر رہا تھا, میں نے کچھ کیسز میں ایسا دیکھا کہ ان چینجز کی وجہ سے وہ ڈسکریپنسی کریٹ ہو گئی, وہ کوہیرنس نہیں رہی. جو لکھا ہوا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے, جو ڈائیگرام بنی ہوئی ہے وہ کچھ کہہ رہی ہے, اور شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ دونوں جگہ پہ چینج نہیں کی گئی. چینج کرنے والا ایک جگہ چینج کرنے کے بعد دوسری جگہ چینج کرنا بھول گیا. تو مطلب یہ ہے کہ ایکٹیویٹی ڈائیگرامز یا اور اس طرح کی جو دوسری ڈائیگرامز ہیں یا دوسری انفارمیشن ہے صرف اس جگہ پہ میرے خیال میں ایڈ کرنی چاہیے جہاں پر اس کی واقعی ضرورت ہو, جہاں پر کوئی وہ ویلیو ایڈ کر رہی ہو, وہ سینیریو اتنا کمپلیکس ہو رہا ہو کہ وہ پڑھنے میں اتنی آسانی نہ ہو تو ڈائیگرام کے ذریعے اس کو زیادہ آسانی سے سمجھایا جا سکے. اگر ایسا نہیں ہے, اگر ایک بالکل سمپل سے ڈسکرپشن ہے, ایک سیکوینشل سے سٹیپس ہیں, کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے, میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اس کیس میں ایکٹیویٹی ڈائیگرامز نہیں بنانی چاہیے. لیکن ونس اگین یہ ایک آرگنائزیشن لیول کا ڈیسیژن بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈیسیژن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ایک آرگنائزیشن میں ایک ٹیمپلیٹ ڈیفائن کریں تو اس میں یہ لکھا اگر ہو کہ آپ نے ایکٹیویٹی ڈائیگرام ضرور بنانی ہے, دین یو ہیو ٹو ڈو اٹ, دیر از نو چوائس. لیکن اگر آپ نے نہیں بنانی, اگر آپ کے پاس چوائس ہو کہ جہاں پر آپ کو ضرورت ہو وہاں پر بنائیں, تو اس میں یقیناً یہ بات میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے کہ ضرورت کے مطابق اس کو بنائیں. جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر بنائیں, جہاں پر ضرورت ہے نہیں سمجھتے وہاں پر اس چیز کو چھوڑ دیں, کیونکہ وہی ڈسکرپشن لکھی جا چکی ہے. ان ایکٹیویٹی ڈائیگرامز کے بعد ذرا یوز کیسز کے بارے میں تھوڑی سی کچھ اور باتیں کر لیں, اور وہ اس کانٹیکس میں کرنا چاہتا ہوں کہ یوز کیسز میں کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں, اور وہ کیا لمیٹیشنز ہیں ذرا آئیے ذرا ان کا بھی ذرا ذکر دیکھتے چلیے. یوز کیسز جو ہیں یہ صرف یوز کیس لکھ دینا, پورے سسٹم کے بارے میں انفارمیشن جو کیپچر کرنی ہوتی ہے, یہ یوز کیس کافی نہیں ہوتا.
بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو یوز کیسز میں ڈسکرائب نہیں کی جا سکتی ہیں. ان چیزوں میں آپ کی پرفارمنس کے ایشوز ہو سکتے ہیں, ان چیزوں میں آپ کے یوزیبلٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں. ایک ابھی چند دن پہلے میں نے ایک سسٹم کی ریکوائرمنٹ دیکھی جس میں ایک یوزیبلٹی کا ایشو اس طریقے سے لکھا ہوا تھا کہ کلر کوڈنگ جو سسٹم استعمال کرے گا, جو کلر اسکیم جو آپ نے یوز کرنی ہے, وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ عام طور پہ جو کلر بلائنڈ لوگ جو ہوتے ہیں انہیں وہ اس سے متاثر نہ ہو. اب یہ جو پرٹیکولر ریکوائرمنٹ ہے یہ یوز کیس میں نہیں لکھی جا سکتی. دس از اے نان فنکشنل ریکوائرمنٹ, دس از ناٹ اے فنکشنل ریکوائرمنٹ. سو تمام نان فنکشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ یوز کیسز میں نہیں لکھی جاتی. پرفارمنس کی جس طریقے سے میں نے ذکر کیا وہ سینیریو نوٹس کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈالا جا سکتا ہے کہ یہ پرٹیکولر یوز کیس اس میں پرفارمنس کی یہ پرٹیکولر ریکوائرمنٹس ہیں یا ہو سکتی ہیں, لیکن عام طور پہ وہ یوزر سینیریو کا حصہ نہیں ہے. دس از ونس اگین اے نان فنکشنل ریکوائرمنٹ. یوز کیسز میں جو اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی بعض اوقات ہوتی ہیں کہ آپ کو سسٹم میں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ پرٹیکولر اسٹینڈرڈ سے کمپلائنٹ ہونا چاہیے. مثلا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو X.790 TIU کا جو اسٹینڈرڈ ہے, سوری TUI کا جو اسٹینڈرڈ ہے, یہ ٹیلی کمیونیکیشن کی جو اسٹینڈرڈائزیشن باڈی ہے اس کا X.790 ایک اسٹینڈرڈ ہے. یہ جو آپ جو سسٹم لکھ رہے ہیں یہ اس سے کمپلائنٹ ہونا چاہیے. یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ آئے گی جس میں ہم یہ ذکر کریں کہ یہ ایک پرٹیکولر اسٹینڈرڈ ہے اور یہ جو سسٹم جو ہے یہ اس پرٹیکولر اسٹینڈرڈ پہ کمپلائنٹ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اس میں کچھ اور فنکشنلٹی ہو سکتی ہے, یہ ایک قانون ہے, سسٹم نے اس قانون کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے, یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے, یہ ایک پروٹوکال ہے اور سسٹم نے اس پروٹوکال کے ساتھ چلنا ہے. تو یہ ساری نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہیں جو کہ ان میں سے کچھ فنکشنل ریکوائرمنٹ بھی ہو سکتی ہیں گو کہ, لیکن عموماً یہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اور اس کے لیے الگ سے ڈاکومنٹ تیار کیا جاتا ہے. یہ یوز کیسز کا عام طور پہ حصہ نہیں ہوتے. دوسرا اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کی ایگزامپل ہم نے پرفارمنس کی تو آلریڈی بات کی, ایکسیسیبلٹی کی بات کر سکتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے اگر اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہو کہ یہ اٹ شوڈ بی اویلیبل اوور دی انٹرنیٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ از ون ریکوائرمنٹ, یہ ایک فنکشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے. یوز کیس کا ایز سچ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ کس طریقے سے سسٹم کو یوزر نے یوز کرنا ہے, کون سے اسٹیپس لینے ہیں, اس کا اس طریقے سے اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ ایک کلائنٹ مشین پہ بیٹھا ہے جس میں تھک کلائنٹ یوز ہو رہا ہے یا ایک ایسی مشین پہ بیٹھا ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے براؤزر کے ذریعے وہ ایپلیکیشن کو ایکسیس کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ایکسیسیبلٹی کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا. آپ کی پورٹیبلٹی کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ تمام ان سارے سسٹمز پہ, ونڈوز پہ اور سن پہ اور ایچ پی پہ, ان سب سسٹمز پہ یہ پورٹیبل ہوگا. ونس اگین دس از اے نان فنکشنل ریکوائرمنٹ وچ ہیز ٹو بی ڈسکرائبڈ سم ویئر, لیکن یہ یوز کیس کا حصہ نہیں بن سکتی. ایک اور بہت کامن نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ریلائبلٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ یہ سسٹم کتنی دیر آپ اس کو بند رکھ سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا سسٹم ہے جس میں 7/24 اس کی اویلیبلٹی از ریکوائرڈ, 7/24 کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے میں 7 دن اور ہر دن 24 گھنٹے یہ سسٹم ڈاؤن نہیں ہو سکتا. تو ونس اگین آپ کو ڈیزائن کرتے وقت, آپ کو سسٹم بلڈ کرتے وقت اس ریکوائرمنٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, ادروائز آپ اسے نہیں پراپرلی ڈیزائن کر سکتے, پراپرلی اس کا آرکیٹیکچر نہیں بنا سکتے. لیکن یہ فنکشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ ایسی ریکوائرمنٹ ہے جو یوز کیسز میں نہیں لکھی جاتی. اس ساری گفتگو کا مقصد صرف اس چیز کو ذہن نشین کروانا تھا کہ یوز کیسز ہر کام کے لیے اتنے افیکٹو نہیں ہیں. یوز کیسز کے علاوہ بھی اور بھی طریقے سے انفارمیشن لکھی جانی چاہیے اور لکھی جاتی ہے, اور ان چیزوں کو ہم اگلے لیکچر میں اور زیادہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے.
تو اس کے ساتھ ہی میں آج کی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا ایک نظر دوڑا لیں کہ ہم نے اس لیکچر میں کیا بات کی. تو آج کی سمری کچھ اس طریقے سے ہے. سب سے پہلے ہم نے یوز کیسز ڈائیگرام کو ذرا دیکھا اور یہ دیکھا کہ یو ایم ایل نوٹیشن میں یوز کیسز کو ایکسٹینڈ اور انکلوڈ کیسے کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ یوز کیسز کو ری یوز کیسے کیا جا سکتا ہے، ری یوز کرنے کا پہلے مطلب کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اور اس کو اس ڈائیگرامیٹیکلی کس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے. پھر ہم نے دو مختلف ٹیمپلیٹس دیکھے جو یوز کیس لکھنے کے لیے، ان کی ڈیٹیلز لکھنے کے لیے یوز کیے جا سکتے ہیں. بہت سارے ٹیمپلیٹس ہیں، آپ کسی بھی کتاب کو اٹھائیے آپ کو شاید ایک مختلف ٹیمپلیٹ آپ کو ملے گا. سو دیر از نو اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ ایز سچ. لیکن یہ دو جو میں نے آپ کو ایگزامپلس دیں یہ کافی کامنلی یوز ہونے والے ٹیمپلیٹس ہیں. تو ان ٹیمپلیٹس میں جہاں تک ہم نے مختلف ان کے حصوں کا ذکر کیا اور وہ 6-7 مختلف جو فیلڈز تھے، جو 3 سب سے امپورٹنٹ فیلڈز جو ہیں وہ میں ذرا ایک بار پھر سے دہراتا چلوں. وہ یہ ہے کہ یوز کیس کا مین کورس آف ایکشن، مین پیتھ، کہ یہ اگر آپ نے یوز کیس کو یوز کرنا ہے تو یہ نارملی یہ سٹیپس ہیں جس سے یہ کام چلے گا. اس طریقے سے یوزر کمانڈ دے گا، اس طریقے سے سسٹم انٹریکٹ کرے گا، پھر یوزر یہ کمانڈ دے گا وغیرہ وغیرہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آلٹرنیٹو پیتھس، کہ اگر کسی سٹیج پہ مین روٹ کو یا مین پیتھ کو آپ ابینڈن کرنا چاہیں، کسی وجہ سے آپ چھوڑنا چاہیں، تو کیا آلٹرنیٹو پیتھس کیا اویلیبل ہیں. اور تیسرا ایکسیپشنل کنڈیشنز کیا ہیں اور ایکسیپشنل کنڈیشنز کس جگہ پہ آ سکتی ہیں اور کیوں. تو یہ 3 چیزیں لکھنا یوز کیس میں نہایت ضروری ہے، اور جب تک یہ 3 چیزیں نہ لکھی جائیں تو ہمیشہ اس چیز کی گنجائش رہتی ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یوز کیسز کو پکٹوریلی کیسے ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اس کے جو کورس آف ایکشن جو ہے، اس میں جو سینیریو جو ہے اس کو ہم ایک پکچر کی صورت میں ڈپکٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں. اور اس کیس میں ہم نے ایکٹیویٹی ڈائیگرامس دیکھی. ایکٹیویٹی ڈائیگرامس آر نتھنگ بٹ سارٹ آف فلو چارٹس. لیکن ایک چیز جو میں یہاں پر دوبارہ دوہرا دینا چاہتا ہوں، یہ ساری ڈائیگرامس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ جب آپ یوز کیس لکھیں تو آپ جتنے بھی آپ کے پاس ڈفرینٹ طریقے ہیں وہ سب استعمال کر دیں. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو لکھنے کے لیے آپ کو صرف اتنا لکھنا چاہیے جو کہ کافی ہو اور جس سے بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہو. اس کے لیے اگر آپ کو 4 مختلف ڈائیگرامز یوز کرنی پڑتی ہیں، ڈو دیٹ. لیکن اگر وہ کسی ایک ڈائیگرام کے بغیر بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے تو اس کو وہیں پر چھوڑ دینا چاہیے. اور آخری بات ہم نے یہ کی کہ یوز کیسز جو ہیں نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کو لکھنے کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے. اس کے علاوہ اور جو سسٹم سے دائیں بائیں کی جو لیگل ریکوائرمنٹ یا کمپلائنس کے ایشوز جو ہوتے ہیں وہ یوز کیسز میں ایڈریس نہیں کیے جاتے، اور ان کے لیے ہمیں ایک سیپریٹ ڈاکومنٹ شاید بنانے کی ضرورت پڑتی ہے ایک ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کے حصے کے طور پہ. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں اور اس لیکچر کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم.